ARY کے قوالی ٹی وی پر ایک مولوی صاحب اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکثر لوگ ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم لڑیاں لگاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، ہم جھنڈے لہراتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو پوچھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، ذرا صدیق اکبر سے پوچھو نا، رسول اللہ کا تھوک چاٹ رہے ہو، یہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو، رسول اللہ کے وضو کا پانی پی رہے ہو، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے وضو کا پانی پیو، رسول اللہ کے بالوں کو جابر اپنی دستار میں سی رہے ہو۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کا تھوک چاٹو اور ان کے بالوں کو دستار کی زینت بناؤ؟ صحابہ کا بھی یہی جواب ہوگا، ہمارا بھی یہ جواب ہے کہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں بلکہ دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے، دل پہ لکھی ہوتی ہے۔ کسی نے مجنون سے پوچھا، مجنون لیلا کی گلی کے کتے کے پاؤں چومتا ہے، مجنون نے کہا تو ذرا مجنون بن کے تو دیکھ، عشق کی عبارت کتابوں پہ نہیں بلکہ دل پہ لکھی جاتی ہے۔ مولویوں کا حلیہ بنائے ہوئے یہ شخص دین کی بنیادی باتوں سے بھی جاہل ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ صرف وہی دین ہے جو قرآن میں ہو، جس پر کوئی آیت قرآن حکیم کی دلیل بنے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ حدیث رسول بھی دلیل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول اور آپ کی تقریر، تین چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ آپ کچھ فرما دیں وہ دین، آپ کچھ کر کے دکھائیں وہ دین، آپ کے سامنے کچھ کیا جائے اور آپ خاموشی اختیار کریں تو وہ بھی دین۔ اگر وہ غلط ہوتا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی خاموش نہ رہتے۔ ابو بکر صدیق نے یا صحابہ نے پیارے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنے چہرے پہ ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، خاموش تھے۔ آپ کی خاموشی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا نبی روک دیتے، ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے مبارک پانی کو، وضو کے پانی کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، آپ کے ماتھے کے پسینے کو اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں اور نبی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ آپ اپنے بالوں کے منہ مبارک کے تبرک دے رہے ہیں اور صحابہ لے رہے ہیں۔ جس طرح قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے، نبی کا فعل بھی حجت ہے، نبی کا قول بھی حجت ہے اور تقریر بھی حجت ہے۔ آپ نے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا، خاموشی اختیار کی، ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ لیکن یہ بتائیے کہ صحابی نے موم بتیاں جلائی، چراغ جلائے 12 ربیع الاول پہ؟ کسی صحابی نے جلوس نکالا؟ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جن کے لیے دلیلیں آپ نے ایسی اپنے پاس سے تلاش کر اپنے مریدوں کو خاموش کروانے کے لیے جھوٹ کے نام پہ پھیلا رہے ہیں، اس کا کوئی وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے ہے تو دیجئے۔ قرآن حکیم کی کوئی آیت پیش کیجئے اس تیسری عید پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کیجئے اس تیسری عید پر، صحابی کا کوئی عمل پیش کیجئے کہ آپ نے اس دن یہ صحابہ نے یہ عمل کیا اور آپ خاموش رہے، جلوس نکلے اور آپ خاموش رہے، چراغ جلے اور آپ خاموش رہے، قوالیاں ہوئی، ڈھول بجے اور آپ خاموش رہے۔ اور اب تو اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس عید کے نام پر وہ کچھ ہو رہا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عورتیں بن ٹھن کے نکل رہی ہیں، میک اپ زدہ چہروں کو لے کر نوجوانوں کو مصیبت اور فتنے میں مبتلا کر رہی ہیں، سینما گھروں پر بورڈ لگ رہے ہیں عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو۔ یہ کون سا دین ہے؟ مولوی صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ امت محمدیہ کے چہرے کو پیارے نبی کی فرمانبرداری سے موڑ کر شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کو ڈانس، گانے، باجے اور فلموں کی دنیا میں دھکیل رہے ہیں۔ اس کا جواب قیامت کے دن آپ کو دینا ہوگا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله